عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، کیونکہ من و ان نہیں، الفاظ اردو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے کہہ دے کہ بھائی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے۔ کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم بیٹھ کے اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دوسرے روز بھی حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہم نے دیکھا تو وہی پہلے روز والے انصاری صحابی وہی حاضر خدمت ہوئے۔ کہتے تیسرے دن ہم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہی انصاری صحابی جو پہلے اور دوسرے روز آئے نا، تیسرے روز بھی وہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو۔ فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، فرماتے کچھ وقت گزارا، رات بھی گزارنے کا شرف ملا، کچھ خاص نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے وہی شب بیداری ہوتا ہے، خاص کچھ بڑھ کے ہو کچھ، کیونکہ یہ تو صحابہ کی پہچان تھی۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ مکہ والوں کی طرف سے بطور سفیر آئے، تو انہوں نے جا کے جو صحابہ علیہم رضوان کی رپورٹ دی کافروں کو، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ جب رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ جنگ کرنا، کیونکہ وہ راتوں کے راہب ہیں، ان کی رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ صحابہ کی پہچان تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے تو آج تو امت کے ہاتھ سے فجر بھی گئی ہے، راتوں کے راہب تو دور رہے ہم، اب تو امت کے ہاتھوں سے فجر بھی گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو بڑے پکے ٹھیٹھ نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی نہیں ہیں، اور وہ آپ کی وہ تعداد آپ کو بتائے گی، ظہر کی تعداد، عصر کی تعداد، مغرب کی تعداد، عشاء کی تعداد اور فجر کی تعداد، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فجر میں 6-7 نمازی، اور میں پچھلے جو میں ذرا کہہ گیا تو بابے تھوڑا سا غصہ کر گئے، یعنی جی ہو نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت اب چلیں پھر غصہ کر دیں، زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے، جوان کہاں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار۔ اب دکھ کی بات یہ ہے ہم راتوں کے بھی گناہ گار، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن کو بھی گناہ کرتے ہیں۔ ہماری پہچان اب یہی ہے، راہب روح والی بات گئی ہے، نوافل والی بات گئی ہے، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کے بھی گناہ گار ہیں۔ ہم رات کا بھی انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کریں۔ اب امت میں حال ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں سارے سو جان گے تو میں اپنے یار نہ کھلو کے گلا کروں گا، حال ہے۔ اب رات بھی گناہ، اب دن، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، مجاہد، جہاد کرنے والے۔ اب نہ وہ والا جہاد ہے ورنہ خود سے جہاد ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف آئے، ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں بازو کٹ گئے، کتنوں نے جام شہادت نوش کی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا۔ یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، تو پھر بڑا جہاد کیا ہوگا؟ صحابہ
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، ابھی بھی جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے، نہ ہم مجاہد اصغر ہیں نہ ہم مجاہد اکبر ہیں۔